बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबीयुल उम्मी व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर असलम आपसे मुखातिब है। सामईन, हमने पिछली वीडियो में हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ करदा किताब हाले सफर में जो हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह का रूहानी सफर है, और इस किताब में हम पहुंचे थे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रूहानी निस्बत होती है, रूहानी कनेक्शन होती है, और उसके बाद हमने बताया था कि लताइफ जो है वो किस तरह मुनव्वर होते हैं, और हमने बताया था कि लताइफ मुनव्वर होने के बाद जो है वो आगे मुराकबात है और मनाजिल सलूक है। मुराकबात और मनाजिल सलूक से मुराद रूहानी सफर ही है। रूहानी सफर जो है वो, इस रूहानी सफर में हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बताया कि आप फरमाते हैं कि हकीकत में मुराकबे के दौरान शेख की रूहानी तवज्जो की कुव्वत के मुताबिक सालिक की रूह सैर करती हुई हफ्त अफलाक से गुजरकर सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचती है। ये बेरी का बहुत वसी दरख्त है जिसके हर पत्ते पर एक कुर्सी पर एक फरिश्ता मौजूद है, और सबसे बुलंद शाख की टेसी पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। यानी सिदरतुल मुंतहा मलाइका का सेक्रेटेरिएट है। लोहे महफूज से तमाम अहकाम यहाँ पर नाजिल होते हैं, और फिर ड्यूटी पर मामूर फरिश्ते इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस तक पहुंचा देते हैं, जहाँ से ड्यूटी पर मामूर रिजालुल गैब को जारी किए जाते हैं। यूं ये कारखाना आलमे मशीयत इलाही के मुताबिक रवा है। सिदरतुल मुंतहा से ऊपर बुलंदी पर मकामे अहदियत है जो सफेद संगे मरमर की मस्जिद है। उससे आगे मकामे माइयत है जो सब्ज रंग की जुमरुद की मस्जिद है, और उससे आगे मकामे अकरबियत है जो सुर्ख याकूत की मस्जिद है। जब शेख की तवज्जो से रूह कवी हो जाए तो किसी मकाम का ख्याल करते ही रूह एक लम्हे में वहां पहुंच जाती है। बकौल हजरत जामी रहमतुल्लाह अलैह, तूफ गंदी तीरे फकरत रा बईद नहन अकरब गुफ्त मन हबलिल वरीद, नहन अकरब इलैहि मिन हबलिल वरीद, कहकर तूने अपने ख्याल के तीर को बहुत दूर फेंक दिया, यानी बहुत दूर पहुंच गया। इन्हीं सूफियाना इस्तिलाह में मुराकबा अहदियत, मुराकबा मायत और मुराकबा अकरबियत से मौसूम किया जाता है। उनकी तफसील हिस्ब झैल है। हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल हमें अब मुराकबे कितने किस्म के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अब सबसे पहले मुराकबा अहदियत। इस मुराकबे में आयत करीमा व इलाहुकुम इल्लाहुन वाहिदुन, सूरह बकरे की आयत 163, वाहद और वहदहू ला शरीक लहू के मफहूम का ख्याल करे कि मेरा माबूद सिर्फ एक अल्लाह है और कोई इसका शरीक नहीं, मुझे उसकी इबादत करना है, ख्वाहिशात नफसानी के बुतों को पाश पाश करके सिर्फ जात इलाही पर तकिया करना है। दूसरा मुराकबा है मुराकबा मायत। इस मुराकबे में आयत करीमा वह माकुम ऐन मा कुंतुम, सूरह अल हदीद आयत नंबर 4, तुम जहां कहीं भी हो वो अल्लाह तुम्हारे साथ का ध्यान करना है। यानी ये ख्याल करे कि अल्लाह ताला हर हाल, हर वक्त और हर मकाम पर मेरे साथ है। ये मुराकबा रासिक हो जाने से गैरुल्लाह का खौफ दिल से निकल जाता है और इंसान के आमाल सवर जाते हैं, क्योंकि किसी गुनाह का ख्याल आते ही फौरन एहसास हो जाता है कि मुझे तो मायत बारी ताला हासिल है। उसके बाद हजरत फकीर प्रोफेसर बाग हुसैन कमाल बताते हैं मुराकबा अकरबियत। इस मुराकबे में आयत करीमा नहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, सूरह काफ आयत 16, हम तेरी शहरक से भी करीब तर है का ध्यान करना है। अकरब कुर्ब का इंतहाई दर्जा है, यानी इससे बढ़कर कुर्ब का तस्वुर भी मुहाल है। सो इसमें कैफियत ये हो कि इसकी मोहब्बत को दिल में यूं बसा लिया जाए जैसे फूल में खुशबू बसी हुई है। जब मोहब्बत हाल बन जाएगी तो इसके अहकाम पर अमल के
لیے بے تابانہ لپکے گا اور اللہ کریم کے ساتھ تعلق کچھ یوں استوار ہو جائے گا کہ اس کا نام تو کسی کی زبان سے نکلے گا اور دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ اس سے آگے مراقبہ فنا و بقا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس مراقبے کا وظیفہ یہ آیت کریمہ ہے، کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، سورہ رحمان کی آیت 26 اور 27۔ تمام کائنات فانی ہے اور تیرا رب کے صاحب جلال و اکرام ہے، باقی رہے گا۔ پہلے حصے میں یہ محسوس کرنا ہے کہ ساری کائنات فنا ہو چکی ہے، سالک خود بھی معدوم ہو گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے۔ اس مراقبے کا تقاضا اور تاثیر یہ ہے کہ نفس کے تمام مطالبات فنا ہو جائے اور خواہشات نفسانی سے دل پاک ہو جائے۔ پھر دوسرے حصے میں تفکر کرتا ہوا محسوس کرے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی ذات اقدس کی تجلیات و انوار کا فیضان ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ جو کچھ بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا ہے، گویا سالک کی پسند اللہ کی پسند کے تابع ہو جائے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے بتاتے ہیں مراقبہ رویت۔ اس مراقبے میں حدیث شریف کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے آپ نے، جو کہ بخاری اور مشکوات میں ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور آیت کریمہ الم یعلم بان اللہ یرا، سورہ علق آیت 14، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، کہ مفہوم میں اتنا ڈوب جائے کہ اللہ کی رویت دائمی حال بن جائے اور دیدار باری تعالیٰ نصیب ہو جائے۔ فقیر کو یعنی کہ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ فقیر کو یہ مراقبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس مراقبے میں توجہ سے تیرے مرید کی روح یکدم عرش عظیم کی تمام منازل کو عبور کرتی ہوئی عالم امر کے پہلے دائرہ تقرب میں پہنچ جائے گی۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال آگے فرماتے ہیں، بتاتے ہیں مراقبہ رفتار، ففرو الی اللہ، سورہ زاریات آیت 50، اللہ کی طرف دوڑو۔ اس مراقبے میں روح عالم امر کی بلند ترین منازل کی طرف گرم پرواز ہو جاتی ہے۔ اعمال کی خوبی سے روح میں جوں جوں قوت آتی جاتی ہے تو روح آگے بڑھتی اور مسلسل جادہ و پیما رہتی ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ فقیر کو یہ مراقبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے بعد سالک المجذوبی کا طویل فاصلہ طے کر کے مسجد نور میں رسائی ہوتی ہے، جس کے قریب دریائے رحمت موجزن ہے۔ اسے عبور کرنے کے بعد گویا سالک پہلے عرش کی ایک تہائی مسافت طے کر پایا۔ یاد رہے کہ اگرچہ عرش عظیم ایک ہے مگر یہ 9 منازل پر مشتمل ہے۔ پہلے عرش سے آگے ایک خلا، پھر دوسرے عرش کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر عرش پہلے عرش سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہے، تاکہ 9 عرش عبور کرنے کے بعد عالم امر کے پہلے دائرہ مقام تقرب میں پہنچ گیا۔ کعبہ زمین سے 9ویں عرش کی انتہا تک ولایت کا اولیاء کا ملک ہے۔ اس سے آگے ولایت انبیاء کا بے پایا علاقہ ہے، جس میں کوئی غیر نبی اپنے نبی کے وسیلے اور اس کی پیروی ہی سے باریاب ہو سکتا ہے۔ یہاں سے چل کر مختلف پڑاؤ آتے ہیں جہاں دروازے بنے ہوئے ہیں، ان کی تفصیل حزب ذیل ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں ابواب تقرب، توکل، صبر و تسلیم، خلا، محبت، محبیت، محبوبیت، حسب صرفہ، رضا، کمالات نبوت، کمالات رسالت، کمالات اول العزمی، حقیقت نبوت، حقیقت رسالت، حقیقت اول العزمی، حقیقت صلاۃ، حقیقت کعبہ، حقیقت قرآن، دائرہ قیومیت، فردیت، قطب وحدت، صدیقیت، ابدیت۔ ولایت کی یہ انتہائی منازل ہے، اس کے آگے کی منازل سلوک خاص نبوت کی منازل ہے۔ ان میں کسی غیر نبی کا باریاب ہونا ایسا ہی ہے جیسے شاہی محل میں بادشاہ کے دوست اور خدام ہو۔ صحابی کو دوست اور ولی کو خادم کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، مگر جو ولی ان منازل میں باریاب ہوتا ہے اسے اولیاء میں خصوصی امتیاز اور افتخار کی شان حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے کی منازل کی تفصیل یوں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں تفصیل منازل، دائرہ قرب، قرب نبوت، دائرہ قرب نبوت، قرب رسالت، قرب اول العزمی، قرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔
وصال محمدی صلی اللہ، قرب الہی، وصال الہی، رضائے الہی، قرب رحمت، بحر رحمت، خزانہ رحمت، منبع رحمت، اور پھر باب حجابات الوحیت پر رسائی ہوتی ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، باب حجابات الوحیت پہ پر رسائی ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا تمام منازل کی نشاندہی شیخ المکرم حضرت مولانا اللہ یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دلائل سلوک میں بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہے۔ یہاں پر حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے جو شیخ تھے حضرت مولانا اللہ یار خان، ان کی کتاب ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے دلائل سلوک، اس میں سے یہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال، میں ان کو پڑھے دے رہا ہوں۔ ان حجابات کو طے کرنے کے لیے، اوپر جو حجابات کا تذکرہ کیا حجابات الوحیت، اب یہ لکھتے ہیں کہ ان حجابات کو طے کرنے کے لیے عمر نوح علیہ السلام بھی ناکافی، حجابات کے بعد بھی غالباً اور منازل سلوک ہوں گے، مگر ابھی تک علم نہیں ہوا، اور ممکن ہے اس گناہگار پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کر آگے منازل بھی طے کرا دے۔ وہ قادر کریم ہے، اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں۔ ان منازل کو طے کرنے کے لیے 3 طریقے ہی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ عارف کی تربیت روح پرفتوح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائے۔ دوم، اتباع نبوی کے واسطے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے فیض ملے۔ تیسرا یعنی سوم، جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فیض ربی سے تربیت مل رہی ہو، اس کی تربیت میں رہ کر کامل بن کر اس کی غیبی توجہ سے فیض حاصل کرے۔ تو حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں تمام مراقبات کے بارے میں بتایا۔ مراقبات کس کو کہتے ہیں، مراقبات میں کیا ہوتا ہے، اس میں جب شیخ مکرم یا آپ کا مرشد آپ توجہ خاص ہوتی ہے تو آپ کی روح بہت تیزی کے ساتھ پرواز کرتی ہوئی عرش الہی کی طرف گرم پرواز ہوتی ہے، اور اس راستے میں کیا کیا مقام آتے ہیں وہ سارے بیان فرمائے، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے بتایا کہ حجابات وحیت ہے، یہ بھی بہت بہت اونچا مقام، اونچی جگہ ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال کے جو مرشد ہیں انہوں نے بتایا کہ ان حجابات کو بھی روحانی طور پہ طے کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے، بہت بڑی عمریں چاہیے، ہزاروں سال چاہیے، لیکن جب اللہ کا کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم ہو، پھر اس کے لیے رستہ جو انہوں نے بتایا 3 طریقے بتائے ہیں اپنے دلائل سلوک میں جو بیان کیے ہیں کہ عارف جو ہے وہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روح پر خود توجہ دے اور تربیت دے، اور تو وہ آگے جا سکتا ہے، تیزی کے ساتھ ان کو پار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ فیض ملے۔ تو یہ 3 طریقے آپ نے بیان فرمائے ہیں، تو یہ ہم نے مکمل کیا۔ یہ مراقبات ہم نے مکمل کیے ہیں کہ مراقبات کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور کیا لوازمات ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں اب اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اس کے بعد آگے ہم چلیں گے۔ اللہ حافظ۔